بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم پاکستان عدلیہ میں سرجری کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان عدلیہ سب سے بڑا ٹاپک ہے اور عام آدمی انصاف کے لیے عدلیہ میں عدالت میں جاتا ہوا خوفزدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہ کیس کس طرح سے چلے گا، کتنے برس چلے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کو میں کس طرح سے ہینڈل کروں گا، میری کتنی نسلیں اس کیس کو جو ہینڈل کرنے میں لگ جائیں گی۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ پاکستان عدلیہ خواہ وہ مجسٹریٹ لیول سے ہو اور جائے وہ سپریم کورٹ لیول تک، تمام عدالتی سٹرکچر جو ہے وہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے کہ اسے اثر نو تعمیر کیا جائے، اس کو اثر نو بنایا جائے۔ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں جو عام لوگوں کے لیے انصاف کے حصول میں رکاوٹ ہے، جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ خواہ کتنی بھی آئینی ترامیم کر لیں، 26ویں لے آئیں، 27ویں لے آئیں، 28ویں لے آئیں، اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو شاید معاملات جو وہ حل نہ ہو سکیں۔ دیکھیں کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان عدلیہ دنیا کے اندر نیچے سے ٹاپ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ اوپر سے ٹاپ پہ آتے ہیں، یہاں سے عدلیہ جو ہماری ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، جبکہ ہماری جو مراعات ہیں، ہمارے جو یہ باقی سارا کچھ ہے وہ دنیا سے بھی کچھ 4 فٹ آگے ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ ایک طرف تو انڈیپینڈنس ہے، دوسری طرف اس کے اندر سرجری کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور کیا موجودہ چیف جسٹس جائیہ آفریدی اس چیز کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ان کے پاس کافی وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو پہلی بات یہ کی جائے کہ وقت کو سامنے رکھا جائے تو ان کے پاس کافی ٹائم ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سینئر ترین ججز ہیں جو رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو 2 سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے پچھلے دنوں جسٹس جائیہ آفریدی کو باقاعدہ یہ درخواست دے دی کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کو ہیئرنگ کے لیے فل کورٹ بنایا جائے اور اس کی ہیئرنگ شروع کی جائے، فلاں جوڈیشل کمیشن اور کمیٹیوں کے اجلاس سے پہلے یہ کام جو وہ کر دیا جائے۔ لیکن جسٹس جائیہ آفریدی نے کمال دانش مندی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ دوسری طرف جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں ناکامی ہو رہی ہے تو انہوں نے خود دونوں بیٹھے اور دونوں نے خود سے جو ہے نا وہ اس کو آگے لانے کی کوشش کی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے اس کو جو ہے نا شروع کر دیا جائے۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ خاصا جو ہے نا وہ ناقابل برداشت بھی ہے اور رکاوٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر جسٹس جائیہ آفریدی کو بڑی دانش مندی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ایک گروپ ہمارے ہاں ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جائیہ آفریدی جو ہیں وہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کریں جس سے حکومت، پارلیمنٹ، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ گریبان کو پکڑے ہوں اور نتیجتاً یہ ہو کہ ہم واہ واہ کریں اور ہم کمال کریں کہ جسٹس جائیہ آفریدی نے جو ہے نا وہ، جیسے روز سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس جائیہ آفریدی کا کھڑا انہوں نے یہ کہا، حالانکہ کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ اپنا معمول کا آئین اور قانون کے مطابق ان کا جو ماضی ہے وہ چیزیں شو کرتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق جو چلنے والے شخص ہیں اور اسی کے مطابق وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر نے اپنی خواہش پوری ہوتی نہ دیکھی تو انہوں نے پھر ان کو لیٹر لکھ دیا، کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، کوئی فلاں کیا، لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اصل ٹاپک جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے وہ عدلیہ میں سرجری کا ہے۔ سرجری سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ عدلیہ کو اس قابل بنایا جائے کہ عام آدمی کو بلا تاخیر انصاف ملے،
عام آدمی کو اس کے دروازے پہ جو ہے نا وہ انصاف ملے. اس کو کئی کئی دہائیوں تک بڑی عام مثالیں ہیں، زبان زد عام ہے کہ جناب کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک شخص اگر کیس پراپرٹی کا یا وراثت کا یا کسی دوسرا کیس اس کا عدلیہ میں چلا جاتا ہے تو کس طرح سے وہ سال تک اس کے اوپر لڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کب نکلتا ہے، جب اس کی خاک بھی جو ہے نا وہ نہیں ملتی ہوتی. تو عدلیہ کی بہترین پرفارمنس جو ہر کوئی دیکھنا چاہے گا، جو ہر ایک کی خواہش ہوگی، وہ یہی ہے کہ عدلیہ کے اندر سرجری کی جائے، اور عدلیہ کے اندر جو کامن عام لوگوں کے جو کیسز ہیں، جو عام لوگوں کی توقعات ہیں، جو عام لوگ جسٹس چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ان کو وہ انصاف بہم پہنچایا جائے، ان تک وہ انصاف پہنچے، ان کو انصاف ملے اور کم وقت کے اندر ملے. ٹھیک ہے، ایک مقررہ وقت ہو اس کے اندر وہ ملے، اور انصاف کے سارے جو نا تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، جو قانون اور آئین کے مطابق ہوں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ حل کیا جائے. تبھی جا کے اس عدلیہ کا جو معیار ہے وہ اعلیٰ درجے پہ جا کے فائز ہوگا، نچلے درجے سے نکلے گا دنیا کے اندر اور اوپر کی سطح کے اوپر آئے گا، یہ پھر اوپر سے ٹاپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو بہت ساری سازشیں دن رات بنی جاتی ہیں. کوئی گروپ کچھ چاہتا ہے، کوئی گروپ کچھ چاہتا ہے، کوئی ججز کا گروپ ادھر ہے، کوئی ججز کا گروپ ادھر ہے. ہمارے سے یہ مسائل ہی حل نہیں ہو پا رہے، ہم عام لوگوں کے مسائل کی طرف جب وہ کس طرح سے جائیں گے. ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کئی لاکھ کیس جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں پڑے رہنا ہے. تو 26واں تعلیمی کو حکومت نے کس طرح سے پاس کروائی، کیسے کروائی، اسٹیبلشمنٹ نے کتنا کردار ادا کیا، کیا کچھ کیا، یہ عام آدمی کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. عام آدمی کو اگر کنسرن ہے تو اس کو اپنے معاملات سے ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے کیسز کے ساتھ ہے، اس کو اپنے ایشوز کے ساتھ ہے کہ میں اگر عدالت جاؤں تو مجھے انصاف ملے اور کم ٹائم کے اندر ملے، سستا اور فوری انصاف جس کو ہم کہتے ہیں وہ ملے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عدلیہ کے اندر سرجری کریں. اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ چیف جسٹس یہ کام کر سکیں گے، جن کے پاس وقت بھی ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کی اور حکومت کی یا دوسری سپورٹ بھی ہے، کیا وہ یہ کام کر سکیں گے کہ عدلیہ کے اندر جن اصلاحات کی لانے کی کوشش ہے. سرجری کو ہم دوسری طرح اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں کہ جن اصلاحات کی ضرورت ہے کیا وہ لا سکیں گے، کیا انہیں لانی چاہیے، یا اپنے جو پیش رو جو لوگ چلتے آئے ہیں بس ٹھیک ہے، اب آئینی معاملات کے اندر الجھے رہے، حکومت کے معاملات کے اندر الجھے رہے، اپوزیشن کے معاملات کے اندر الجھے رہے، انہی کو حل کرتے کراتے اپنا ٹینیور پورا کیا اور نکلتے بنے اور یہاں سے فارغ ہو گئے. عوام جو عام لوگ جو ہے نا وہ پبلک جو ہے وہ عدالت کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کا مین ماٹو ہے، اس کا مین مقصد ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے انصاف ملے. کسی کو کسی واہ سے یا کیا بات ہے، فلاں کھڑا کر دیا، فلاں یہ کر دیا، فلاں فیصلہ لے لیا، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، کسی کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے وہ فوری اور سستے انصاف کیا. وہ ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر اس سارے نظام کو، اس سارے سٹرکچر کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، اور وہ خامیاں عام لوگ زبان زد عام ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ڈسکس کرتے ہیں، چند لوگوں کے پاس بیٹھ جائے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کیا نظام ہے، کس طرح سے چل رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کے اندر سرجری کی جائے. عدلیہ کو جو ہے نا وہ بالکل ایسے اسٹریٹ فارورڈلی لایا جائے، ایسا سٹرکچر دیا جائے کہ ہر کسی کو انصاف ملے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کو انصاف ملے. جب لوگوں کو انصاف ملے گا تو پھر صاف ظاہر ہے اس عدلیہ کا ایک مقام جو ہے وہ بلند ہوگا. اس سے نہیں ہوگا کہ آپ آئینی مقاصد کے اندر الجھے رہیں، آپ آئینی معاملات کے اندر الجھے رہیں، آپ یہی کام کرتے رہیں، باقی کام سارے کا سارا اپنی جگہ پہ ٹھپ پڑا رہے. تو اس طرح سے یہ معاملات نہیں چلیں گے. اب جدید دور ہے، لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کون کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، عدلیہ کیا کیا سٹیٹس ہے، کس طرح سے اس کو آگے چلنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اب کامن ہیں، اب کسی سے چھپائی بھی نہیں جا سکتی ہیں. تو یہ جو آپس کی کشمکش ہے، یا یہ جو سینیارٹی بیس پہ یا
پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا لوگوں کے ساتھ یا شخصیت کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا ان ساری چیزوں کو جو سامنے رکھنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے، یہ شاید اب زیادہ دیر تک قابل قبول نہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جتنی جلدی سرجری کی جائے، جتنی ضروری آپریشن کیا جائے، خامیاں دور کی جائیں، اور عدلیہ کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کو انصاف ملے، ان کی سنوائی ہو، ان کے اوپر وقت ضائع ہو، ان کے اوپر وقت دیا جائے، تبھی جا کر جو ہے نا وہ اس کی ورت بنے گی، تبھی اس کی اہمیت بنے گی۔ اس کے علاوہ اب یہ اپنی ورت تیزی کے ساتھ، جیسے باقی محکمے ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ادارے جو کھو رہے ہیں، ویسے ہی یہ بھی کھوتے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، اس کی اس کو بنایا جائے، اس کو آزادی دی جائے، تاکہ یہ لوگوں کو انصاف پہنچائے۔ ٹھیک ہے نا، اپنی من پسند پارٹیوں کو یا اپنی من پسند لیڈرز کو نہیں، لوگوں کو، عام عوام کو، جن کو انصاف کی ضرورت ہے، انہیں انصاف پہنچا سکے۔